إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، محترم سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو دین دیا، جو مذہب دیا، اسے اسلام کہتے ہیں، اور یہی دین اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی نظام، یہی سسٹم، یہی چال چلن، یہی طور طریقہ جو اسلام کا ہے، یہی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کو، اسلام کے کلچر کو، اسلام کے سسٹم کو، اسلام کے طور طریقے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طور طریقہ ہو، کوئی بھی فیشن ہو، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 50 سے اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے علاوہ جو کوئی اور مذہب اور کلچر یا اور سسٹم اور طور طریقہ پسند کرے گا یا ڈھونڈنے کی تلاش کرے گا یا اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پتہ چلا ان دونوں آیتوں سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا اسے اسلام کہتے ہیں، اور یہی دین اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ دین کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے انسانوں کے لیے ہیں، سارے جناتوں کے لیے ہے یہی دین ہے اسلام۔ میں اس چیز کو سمجھاتا ہوں، 3 طریقے سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین خالق ہے تو تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ عبادت سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کون کرے گا، عبادت کس کو کرنی ہے؟
قرآن حکیم سے آپ پوچھئے قرآن حکیم کیا بولتا ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21 اور 22 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بتایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، الناس کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا. الناس کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے. الناس کے اندر الناس سارے لوگ آ جاتے ہیں. الناس کے اندر مسلمان بھی، مومن بھی، کرسچن بھی، یہود و نصارہ، مشرکین، سارے لوگ الناس کے دائرے میں آ گیا. یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو، اللہ رب العالمین کی بھکتی کرو، اللہ رب العالمین کی پوجا پاٹ کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. خالق وہ ہے، اس نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا. عبادت کرو اس کی. کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے. کس سے؟ جہنم سے تم بچ جاؤ گے. خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تخلیق کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. پتہ یہ چلا عبادت اسی کی ہوگی جو خالق ہے، جو تخلیق، جو پیدا کر سکتا ہے. جو ایک دانہ بھی پیدا نہ کر سکے اس کی عبادت ہو سکتی ہے کیا؟ آج بہت سارے لوگ کہیں بھی جا کے سجدہ کرتے ہیں، کہیں بھی جا کے طواف کرتے ہیں، کسی کو بھی مختار کل اور حاجت روا اور مشکل کشائی سمجھتے ہیں. نہیں، عبادت کے لائق اور مستحق کون ہے؟ جو تخلیق کر سکتا ہے، جو پیدا کر سکتا ہے. اچھا، دنیا کے اندر کوئی بھی بابا ہے کہ نہیں؟ جیسے کرسچن لوگ ہیں وہ 3 خدا کو مانتے ہیں. ہندوؤں میں آپ جائیں گے تو ان کے یہاں بہت سارے خدا ہیں. سارے خدا مل کے کیا گیہوں کا ایک دانہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا، نہیں پیدا کر سکتا ہے. جب وہ تخلیق نہیں کر سکتا ہے تو پھر عبادت اس کی نہیں ہو سکتی، بھکتی پوجا پاٹ اس کی نہیں ہو سکتی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں، اس اللہ کی بھکتی کرو، اس اللہ کی پوجا پاٹ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تاکہ تم بچ جاؤ. پھر وہ اللہ کون ہے؟ آگے کی آیت کے اندر بیان فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. زمین کو بستر بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. آسمان کو چھت بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. آسمان سے بارش نازل کرتا ہے کون؟ اللہ رب العالمین. پھر بارش کے ذریعے غلہ اور اناج اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے. پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. جب سب کچھ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، آگے بتایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب سب کچھ تم جانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ عبادت سب کو کرنی ہے، صرف مسلمان کو نہیں. اب سارے مسلمان بھی کہاں عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ گنے چنے لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. جی اصل میں آ کے آپ دیکھ لیجیے گا کتنے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو عبادت سب کو کرنی ہے، صرف مسلمان کو نہیں، اور لوگوں کو بھی. سارے مسلمان ہی تو نہیں کرتے، گنے چنے لوگ کرتے ہیں. تو کیا صرف گنے چنے لوگوں کو کرنا چاہیے عبادت؟ نہیں، سب کو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے الناس ایک طریقے سے اور سمجھتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، رسالت کو تسلیم کرنا ہے، رسالت کو ماننا ہے. وہ جو آخری پیغمبر اور آخری نبی آئے، کیا صرف مسلمانوں کا نبی ہے، مسلمانوں کا پیغمبر ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا، کسی مسلمان سے پوچھئے تو بہت ہی دھڑلے سے وہ کہہ دیتے ہیں بالکل شان کے ساتھ اسلام تو ہمارا مذہب ہے. ہمارا نہیں، ہم سب کا مذہب ہے. یہ تو ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہم سب کا نبی ہے. وہ صرف میرا نبی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، سب کا نبی ہے وہ. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، یہاں دیکھیں قل یا ایھا الناس، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے الناس کا لفظ استعمال فرمایا. الناس سے مراد سارے لوگ اس کے اندر آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سب کے لیے الناس. قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اے لوگو. اچھا اس آیت کریمہ کے اندر الیکم کا بھی لفظ ہے، الیکم، اس میں بھی سارے لوگ آگے. پھر آگے تاکید در تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور لفظ لایا جمیعا. تم سب لوگوں کے لیے میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، مسلمانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، سارے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے. اچھا قرآن حکیم ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طور طریقہ دیا، ایک سسٹم اور ایک نظام دیا، ایک قانون دیا قرآن حکیم کی شکل میں. یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے،
غلط فہمی ہے مسلمانوں کو کہ صرف یہ ہماری کتاب ہے. ہندو لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے نا کہ انہیں بھی بتاؤ کہ یہ صرف ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی بھی کتاب ہے. نہیں بتائیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا جو آج مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. ان کی بھی کتاب ہے. کیسے ان کی بھی کتاب ہے؟ سورۃ البقرہ ہی کی ایک آیت ہے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں آیت. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 85. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل کیا. کب نازل کیا یہ بھی بیان کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر، رمضان کے مہینے میں. اچھا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس. الناس اس آیت کریمہ کے اندر بھی الناس کا لفظ ہے. سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کو پڑھنا چاہیے. صرف علماء اکرام کو نہیں پڑھنا چاہیے. جو حافظ گنے چنے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے صرف انہیں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، سب کو پڑھنا پڑے گا. ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کو پڑھنا پڑے گا اور ہدایت حاصل کرنا پڑے گا اس قرآن حکیم سے. اسی طریقے سے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ ہے ذکر للعالمین. یہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے. کس کے لیے؟ ساری دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، گنے چنے لوگوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. اچھا اب غور کیجئے، 3 چیزیں ہم نے بتائی. پہلی چیز عبادت، دوسری چیز رسالت، تیسری چیز قرآن حکیم. آج عبادت کرنے والا کون ہے؟ صرف مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی گنے چنے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے آج کون ہیں؟ صرف مسلمان. مسلمانوں میں بھی صرف گنے چنے لوگ. صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم، قرآن حکیم کو پڑھنے والے، قرآن حکیم کو سمجھنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے کتنے ہیں؟ سارے مسلمان ہیں. مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں بھی صرف اور صرف گنے چنے لوگ. تو اچھا اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے اور یہ جو گنے چنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، قرآن حکیم کو قرآن حکیم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی. وہ بات کون سی ہے؟ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. عبادت سب کو کرنی تھی، نہیں کر رہے ہیں. رسالت کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہے ہیں سب کو. قرآن حکیم کو سب کو پڑھنا چاہیے تھا قرآن حکیم، لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اسے. اب آپ کی ذمہ داری ہے، جو گنے چنے لوگ ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ لوگوں کو بلاؤ. اس آیت کریمہ سے کیا کیا پتہ چلا؟ کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، مسلمانوں میں بھی کرنا ہے اور غیر مسلموں میں بھی کرنا ہے. جی انہیں بھی بتانا ہے کہ جو آخری نبی آئے تھے صرف ہمارے پیغمبر نہیں تھے، آپ کے بھی وہ پیغمبر تھے، آپ کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے تھے. وہ نبی آ کر آپ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ یہ بھی بتا کے گئے. یہ جو قرآن حکیم صرف ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی بھی کتاب ہے. اگر مسلمان بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے تو انہیں بھی بتانا. ایک گنے چنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. کہاں کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا ہے. کہاں دوسروں کو بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا. اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی، اگر سب کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر تو یہ بتا دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم سب کو یہ کام کرنا ہے، سب کو یہ کام کرنا ہے. ایک آیت کا علم ہے، یہی دوسروں تک پہنچانا ہے، سب کو کرنا ہے. اچھا سب کو کہاں کرتا ہے؟ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، کہاں دعوت کا کام ہوتا ہے؟ کون کسی کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے؟ اور اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اس کو صحیح طریقہ ہی نہیں پتا کس طریقے سے سمجھانا چاہے. ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی. دیکھو سب کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کم سے کم ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے. سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جانے جو سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کام، کم سے کم ایک جماعت، کچھ لوگ گنے چنے. اتنا بڑا علاقہ ہے، ٹھیک ہے سارے لوگ دعوت کا کام نہیں کریں گے، کم سے کم 10-20 لوگ تو نکلیں گے نا.
اتنا بڑا علاقہ سے، اتنے بڑے گاؤں سے 50 آدمی تو نکلیں گے نا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ، ایک جماعت، کچھ لوگ، مٹھی بھر جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو خیر کی طرف دیکھیں، خیر، ساری بھلائیاں اس آیت کریمہ کے اندر آ گئی. توحید کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، زکوٰۃ کی طرف بلائے، معاملات کی طرف بلائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے. ہر چیز جو بھی بھلائیاں ہیں انہیں سکھائے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. آج تو نہیں ہے. اچھا دیکھیے، اگر آپ کریں گے نا تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان. نقصان کتنا ہوگا آپ قرآن حکیم دیکھیں گے. اللہ الصمد، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. جیسے ایک آیت ہے خطبہ مسنونہ میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 159. اللہ رب العالمین نے بتایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. جو لوگ چھپاتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر، تو جو لوگ اسے چھپاتے ہیں پڑھنے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد، جاننے کے بعد بھی، من بعد ما تبین للناس فی الکتاب، ہم نے قرآن کریم کے اندر اسے واضح کر دیا، پھر بھی اسے چھپاتے، دوسروں کو نہیں بتاتے، کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بتایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت. ویلعنہم اللاعنون، پھر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. اللہ الصمد. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے، خیر کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی بھی لعنت، اس کے بعد جس کے اوپر لعنت کی گئی اس کی بھی لعنت. اللہ الصمد. جو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج، وہ لعنت کے مستحق ہوئے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے تو کہاں آئے، کیسے آئے؟ کیسے آئے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت انہیں؟ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 174. اس کے اندر کیا ایک چیز اور بتائی اللہ رب العالمین نے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی. اگر آپ چھپائیں گے علم کو، اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے، خیر کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، چھپائیں گے، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا قرآن حکیم کے اندر، کیا ہوگا؟ اچھا، اور آپ اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. ایمان کو بیچنا کس کو کہتے ہیں؟ آج یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اس چیز کو. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ایمان کو بیچنا کس کو کہتے ہیں. آپ کو گواہ نہیں مل رہا ہے آج؟ 500 روپے نکلیے، 100 آدمی گواہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. الیکشن کے موقع پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کو بیچنا کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے لوگ ایمان کو بیچتے ہیں. آج بیچ رہے ہیں، جو سودا کرنے والے ہیں، جو تجارت کرنے والے ہیں، وہ کس طریقے سے ایمان کو بیچتے ہیں. ہمیں بولنے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو ایسا کرتے ہیں أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. آگ کہاں کوئی آگ بھرتا ہے؟ اپنے پیٹ میں کوئی آگ بھرتا ہے کیا دنیا کے اندر؟ نہیں بھرتا. مطلب یہ ہے کہ جیسے اس آدمی کا انتقال ہوگا اور ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا. یہ مطلب ہے. یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اچھا، اور کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے بات بھی نہیں کرے گا، تزکیہ پاک و صاف بھی نہیں کرے گا. اولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب، دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بھی تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، پھر بھی تو کوئی ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا، کسی کے اندر جوش پیدا نہیں ہوتا کہ نہیں ہم بھی یہ کام کریں گے. اچھا، آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین کی لعنت، پھر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، پھر آپ نے دیکھا کہ جہنم میں بھی جائے گا.
اس کے بعد کیا بتایا اللہ رب العالمین نے؟ دردناک عذاب، اپنے پیٹ میں آگ بڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی. تو کیا اگر ہم توبہ استغفار کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا؟ جی معاف کر دے گا. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 160 ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. یہ کام کرنا پڑے گا. آپ توبہ کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے. اصلاح کرنے کے بعد وبینوا، جو کچھ آپ چھپا رہے تھے نا، اب تک معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی تھی، آپ اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وبینوا، اب کھول کھول کے بیان کرنا شروع کر دیجئے. ہاں، جو شراب پینے والے کان کے نیچے لگائیے جا کے، جو جوا کھیلنے والے کان کے نیچے جا کے لگائیے. اچھا ایک کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ کس کی ذمہ داری؟ صرف علماء اکرام کی ذمہ داری ہے. ہمارے گاؤں میں ایک سسٹم تھا، ہاں اچھا سسٹم تھا، چلنا چاہیے. لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کیا کریں گے؟ مجبوری ہے. بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی ٹائم نہیں ملتا. جب جنازے کے لیے تیار ہو گئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تو آپ لوگ بات اٹھا دیتے ہیں کہ کون کون نماز نہیں پڑھتا، نکل جاؤ سب سے. کیا کریں؟ مجبوری ہے نا. پھر بھی تو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا، 2 دن پڑھ لیا، 4 دن پڑھ لیا، پھر غائب ہو گیا. کیا کریں؟ مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. ہاں، اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہاں غریب لوگوں کا انتقال ہو تو پھر سارے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کسی امیر آدمی کا انتقال ہو جائے، کسی کی زبان نہیں کھلتی. صحیح بات ہے نا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا چاہیے نا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. ہاں، آپ کا ذہن ایسے بنانا چاہیے. ذمہ داری کس کی ہے؟ صرف عالم لوگوں کی. سب کو تو کرنا پڑے گا نا، سب کو آواز اٹھانا پڑے گا. کیوں آپ اس وقت گونگ ہو جاتے ہیں؟ کسی غریب کی انتقال ہو جائے آپ چلاتے ہیں باہر نکالو، ایسا کرو، یہ کرو، پھر بھی تو کوئی باہر نہیں نکلوا پاتا. جو سردار ہے، جو منڈل ہے، پھر بھی تو سب کے اندر نہیں گھومتا. چلو کون نماز نہیں پڑھتا، باہر نکالتے ہیں اسے، پھر بھی تو اس وقت بھی وہ نہیں جاتا. اور جب کسی امیر آدمی کا انتقال ہو جاتا تو پھر زبان گم ہو گئی. کس کی ذمہ؟ سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی، سب کی ذمہ داری. صرف ایک عالم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف وہی بولیں گے. اگر وہ بولتے ہیں تو پھر بھی تو سارے لوگ خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ وہ اکیلا ذمہ داری اٹھائیں گے؟ آپ لوگ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، سب کو اٹھانا پڑے گا. اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. اللہ رب العالمین نے کہا جانے دو، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. الا الذین تابوا. اب اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وبینوا، اب لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا چالو کر دیتا ہے. اب بیان کرتا ہے، اب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسے معاف کر دوں گا. کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ کام اگر ہم اور آپ کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا جانتے ہیں؟ کتنی فضیلت ہے؟ فضیلت دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے. لیکن ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا. غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے، ایک عالم صاحب ہے، کچھ جانتا ہے، اسلام کے بارے میں جانکاری ہے، وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے. فرائض کا اہتمام، اس جملے کو سمجھئے، صرف فرائض کا اہتمام کر. جو فرض نماز ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے. اس کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے. لیکن فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں. یعلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو بالکل حکمت کے ساتھ. اور ایک آدمی ہے جو یہ دعوت کا کام تو نہیں کرتا ہے لیکن فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، سنتیں، چاشت کی نماز، آبین کی نماز، بہت ساری نمازیں وہ پڑھتے رہتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے وہ. ان دونوں میں سے کون سا آدمی بہتر ہے؟ ایک آدمی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، سنتوں کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، نوافل کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، صرف وہ دعوت کا کام نہیں کرتا، لوگوں کو خیر کی طرف نہیں بلاتا ہے. اور ایک آدمی صرف اور صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے لیکن لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ ان دونوں کے اندر اتنا فاصلہ کفضلی علی العابد کفضل العالم
اعلیٰ ادناک، اس طریقے سے حدیث دارمی شریف کے اندر بھی اور مشکا شریف کے اندر کہ میری فضیلت جس طریقے سے تمہارے ایک ادنا آدمی کے اوپر ہے، بالکل ان دونوں کے درمیان بھی ایسے ہی مقام اور فضیلت ہے۔ جو آدمی خیر کی طرف بلاتا ہے اتنا بڑا مقام وہ رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ الصمد کتنا بڑا مقام ہے، اور ایک آدمی عام آدمی کا مقام دیکھیے آپ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ تولا گیا تھا، ناپا گیا تھا، پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا تھا، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا مقام۔ تو میرے بھائی مجھے سمجھانا یہ ہے کہ ہم سب کو یہ دعوت کا کام کرنا ہے، بہت زیادہ فائدہ کس طریقے سے کریں گے؟ حکمت کے ساتھ کیجئے، حکمت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں حکمت نہیں آتی، وہ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ اور ایک چیز میں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا بولیں گے ایسے لوگوں کو؟ گرو گھنٹال بولنا چاہیے۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف لوگوں کو لڑانا۔ اگر کوئی نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آیا، نئے آدمی جڑا مسجد سے، اس کو بھگانا، جی یہی کام ہے اس کا۔ اب کوئی نیا بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے شروع سے، ہاں یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہاں آیا نا نماز پڑھنے کے لیے، 2 دن نماز پڑھے گا بس غائب۔ کیوں نماز اتنے بڑے ہو گئے تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا؟ اس طریقے سے بزرگ آدمی اگر اس کے ساتھ سلوک کرے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ نیکسٹ ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آئے گا مسجد میں؟ کبھی نہیں آئے گا۔ میں اس لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیں گے ہر مسجد میں ایسے گرو گھنٹا لوگ موجود ہیں کہ صرف لوگوں کو لڑانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھگانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ سنت نہیں پڑھتا، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ گفتگو کر رہا تھا، یہ نماز میں ایسا ویسے کر رہا تھا۔ میرے بھائی یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہے، توڑنے کا انداز۔ آپ کس طریقے سے اسے سمجھاتے ہیں؟ کہ آپ جب سمجھائے وہ باہر جانے کے بعد آپ کی برائی بیان کرتا ہے، آپ اس کے لیے خیر خواہ ہیں، آپ اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور وہ آپ کے جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد وہ آپ کی برائی بیان کرے گا۔ کس طریقے سے آپ نے سمجھایا اسے؟ تو سمجھانے کا انداز میرے بھائی یاد رکھیے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو رسوا کر کے کبھی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، کبھی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا، کبھی آپ اسے نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ جی آپ اسے سمجھا رہے، یاد رکھیے کہ کبھی اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طریقے سے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ جی موقع محل کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے غلطی کر دیا، اب سارے لوگ کھڑے ہیں، نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے، کوئی آدمی چلانا شروع کر دیا۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ یہ تو لوگوں کو توڑنے کا انداز ہے۔ نہیں، موقع محل دیکھ کے سمجھائیے، کب کون سی بات بولنا چاہیے۔ ہاں بولیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مزاج کو پڑھیے پہلے، کون سا کس کا مزاج پڑھیں گے؟ خود کا نہیں کہ میں بہت زیادہ کڑک آدمی ہوں، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ نہیں، جس کو آپ سمجھا رہے ہیں نا غلطی کرنے، اس کا مزاج آپ پڑھیے کہ میرے غصے کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو غصے سے سمجھائیے، نہیں تو ویسے ہی نرم انداز سے سمجھائیے۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ نفرت کر کے کبھی دعوت کا کام ہوتا؟ آپ کسی آدمی سے نفرت کریں گے اور بولیں گے کہ ایسا مت کرو، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا اس چیز کو؟ نہیں، پہلے اسے پیار دیجیے، اپنے قریب کیجیے، محبت کا بھوکا ہے، اس سے پیار کیجیے، اس کے بعد آپ اسے سمجھائیے، دیکھیے وہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں تو حکمت کے ساتھ کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ اللہ صاحب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اس آیت کریمہ کو سمجھاتا کہ آپ لوگوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت یہی ہے، پہلے آپ دیکھیے کہ ابھی بولوں یا بعد میں، ادھر لے جا کے بولیں، یہ حکمت ہے۔ موقع محل دیکھ کے بولیے۔ اچھا والموعظۃ الحسنہ، اب جو بات کریں گے نا، سمجھائیں گے اسے الحسنہ، احسن طریقے سے، بہترین انداز سے سمجھائیے اسے۔ اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، ایسا نہیں کرنا، ایسا مت کرو۔ اس طریقے سے آپ سمجھا کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم زندگی میں کبھی بھی آپ کے سامنے وہ حرکت کام نہیں کرے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے سمجھایا نا اسے، آپ نے سمجھایا، لیکن دوسرے ٹائم آپ کے سامنے آپ کو چڑھانے کے لیے وہ کام کریں گے۔ کیوں؟ آپ کا انداز صحیح نہیں تھا۔ کریکٹر کو سدھاریے، سیدھا کیجیے۔ اچھا کبھی اگر ضرورت پڑ جائے سختی کے ساتھ سمجھانے کی، تو وہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر مجادلہ بھی کرنا ہے، سختی سے بھی سمجھانا ہے، تو بھی احسن طریقے سے، احسن طریقے سے۔
تو اس طریقے سے اگر ہم سمجھائیں گے، دعوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں 5 ٹائم